بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سیاسی جماعت کا ایک اور اضافہ نئے منتخب سینیٹرز میں انوار الحق کاکڑ، فیصل واڈا اور محسن نقوی پر اٹھنے والے انگلیاں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ملک دنیا بھر میں سورج گرہن کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ اپنی بات چیت اور تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں۔ اس ویڈیو کو آپ فیس بک، یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے ناراض رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے عندیہ دیا ہے، اور اس نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ عید کے بعد وہ ایک نئی جماعت کا بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ملک میں کتنی پہلے سیاسی پارٹیاں ہیں اور وہ ان میں سے کتنی پارلیمنٹ میں پہنچتی ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی کو اتنا کیا اس کے اسباب سامنے آ رہے ہیں کہ ملک میں جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں کیا وہ ناکام ہو چکی ہیں، وہ عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکی ہے، یا ان کی عوام میں مقبولیت اب وہ نہیں رہی ہے جس بنا پہ عوام کو ایک اور نئی پارٹی چاہیے۔ اس حوالے سے اس کی پارٹی میں کون جا سکتے ہیں، کون نہیں جا سکتے ہیں، یہ تو جب سیاسی جماعت کا ایک وجود سامنے آ جائے گا، بنیاد رکھا جائے گا۔ لیکن ظاہری طور پہ تو فی الحال یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح اسماعیل، جو نون سے پہلے مفتاح اسماعیل ناراض ہو چکے ہیں، اس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر، باقی بھی ظاہر ہے جب کوئی سیاسی جماعت بنتی ہے، لیکن کیا سیاسی جماعت کو ان قوتوں کی جس کا نام اسٹیبلشمنٹ لیا جاتا ہے وہ ان کو حمایت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن ساتھ میں ناظرین، جو پچھلے دنوں سینیٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں جہاں پر فیصل واڈا کا کراچی سے آزاد حیثیت سے منتخب ہونا، وہاں پر اس کو پیپلز پارٹی کی جانب سے اور ایم کیو ایم کی جانب سے ووٹ دینا اور اس پر کامیاب ہو کے پھر اپنے آپ کو ایک آزاد سینیٹر کہلوانا، اس نے عمران خان کے دور میں جو ایک کاشف عباسی کے پروگرام میں یہ ایک ویڈیو میں، ویڈیو تو نہیں ہے، اس کا ایک خالی تصویر ہے کہ یہ جوتا اس کے ہاتھ میں کس کی نشانی ہے، پہلے دیکھیں۔ اب آپ نے ناظرین فیصل واڈا اس وقت جب قمر زمان قاہرہ کے سامنے یہ جوتا کے اس ٹیبل پہ رکھا تھا جس پروگرام میں، ٹاک شو میں، تو وہ قاہرہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھا۔ اسی فیصل واڈا کو پیپلز پارٹی نے جس طرح ووٹ دیا ہے، اسی طرح جیسے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو پنجاب سے، وہ بھی آزاد حیثیت سے منتخب ہو کے آیا ہے، سینیٹر بن گیا ہے، لیکن وہاں پر مسلم لیگ نون جو بڑی جماعت ہے اس نے اس کو سپورٹ کیا۔ اس طرح پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، کاف، استحکام پاکستان پارٹی، ان سب نے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ بلوچستان سے سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بھی آزاد حیثیت سے کامیاب ہونا، تو یہ اب انہی سیاسی جماعتوں کے رہنما یہ آپس میں سوال کرتے ہیں میڈیا میں، اور خاص طور پہ آج کل اسلام آباد میں افطار پارٹیز کے موقع پر انہی تین سینیٹرز کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو منتخب کرانے والے کون۔ تو یہ وہ پارٹی رہنما ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا باقی پارٹیاں ہو، تو وہ اپنی قیادتوں سے یہ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں کہ ان کو کیوں ووٹ دلایا ہے۔ اگر آیا یا تو یہ ہے کہ اگر تو کسی اور قوتوں کے جس کا نام اسٹیبلشمنٹ لیا جاتا ہے، ایک طرح اسٹیبلشمنٹ کا نام واضح طور پہ آ رہا ہے کہ اب وہ ان کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہے، لیکن دوسری جانب ان سینیٹرز کا منتخب ہو کر آزاد حیثیت میں آنا، پھر
اب ظاہر ہے یہ آزاد سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں. پرسوں جب 9 تاریخ کو 9 اپریل کو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا, نئے سینیٹرز کا اوتھ ہوگا, تو وہ کن سیٹوں پر بیٹھیں گے, کیا ان کی حکمت عملی ہوگی, کیا ایک تو وزیر داخلہ ہے, ظاہر ہے وہ اس کو گورنمنٹ کی پالیسی پہ موثر نقوی کو چلنا ہوتا ہے, وہ اس طرح اسٹیٹمنٹ اس کو وہ طریقہ کار اپنانا ہوگا جو ایک وزیر اعظم کی اور اس کی کابینہ کی پالیسی ہوگی. تو اس طرح سیاسی جماعتوں میں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اب ان کا پارٹیوں کے اندر وہ اپنی وہ نہیں رہا ہے جو ایک پارٹیوں کے اندر بنیادی طور پہ ایک جو مضبوطی ہوتی تھی, فیصلوں کی قوت ہوتی تھی. اب پارٹیوں نے بھی, پارٹی قیادتوں نے بھی جو ہے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ کی یہ کہ سبب یہ بھی ہو کہ صرف اقتدار چاہیے. اگر اقتدار حاصل کرنے کے لیے, جیسے پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ, جاوید عباسی, یہ جاوید لطیف کہہ چکے ہیں کہ اس مرتبہ تو مسلم لیگ نون جو ہار چکی تھی اس نے یہ اقتدار لے کر اپنے خود پاؤں پہ کلاڑا مارا. دوسرا ناظرین, ملک میں جو کل پاکستان میں تو یہ نہیں ہے لیکن دنیا بھر میں سورج گرہن ہونے جا رہا ہے. اب اس کے لیے جو ہے نا کل 8 اپریل کو دنیا بھر میں سورج گرہن دیکھا جائے گا. کہا جا رہا ہے کہ مکمل طور پہ اندھیرا چھا جائے گا, ایسے جیسے دن کو رات نظر آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے زیادہ تر اگر پاکستان میں ہوتا تو پھر تو اس کے لیے خاص طور پہ جو خواتین ہوتی ہیں, حاملہ خواتین جس کو پریگننٹ کہا جاتا ہے, ان کو احتیاط کرنے کی لازمی ہے کوئی ضرورت ہوتی ہے. باقی تو اس کے حوالے سے مختلف اس پہ اسکالر بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سورج گرہن نظر نہیں آئے گا. آج کے لیے اتنا, کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.